یا علی مدد آپ سب کو. ہماری جماعت کی اس بہت ہی امپورٹنٹ موسٹ امپورٹنٹ لیڈرشپ کے ساتھ کچھ گزارنے کا آپ نے موقع دیا. آپ کا شکر گزار ہوں. ہمارے لیے بہت ہی عزت اور آنر کی بات ہے، اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ آپ لوگوں کا وقت بہت ہی قیمتی ہے. آپ بہت ہی ویلیویبل کنٹریبیوشن جماعت میں دے رہے ہیں، اور آپ سب اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ جماعت کی زندگیوں میں بھی بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں. اور اس کے باوجود کچھ وقت آپ نے اس کام کے لیے نکالا کہ میں آپ سے کچھ بات کروں. میں آپ کا دل سے قدر کرتا ہوں. اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے وزیر صاحب نے جو کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بہت ہی انسپائرنگ اور ایلومینیٹنگ خیالات مختصر مگر جامع انداز میں پیش کیے ہیں، اس حوالے سے ایک بہت ہی ہمبل سا ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ نامدار کونسل سے کہ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگے تو اس پہ غور کیجیے گا. پریزیڈنٹ صاحب کو بھی یاد ہوگا، تقریباً 3-4.5 سال کی بات ہے جب اسلام آباد میں ہم نے مکھی کامڑے صاحبان کا ایک اورینٹیشن کا پروگرام کیا تھا. اس وقت مکھی کامڑے صاحبان نے ایک بہت سٹرونگ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ایون مکھی کامڑیاز اور بہت سے ڈاؤن دا لائن جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کا کانسٹیٹیوشن تک ایکسیس نہیں ہے، ان کے پاس کانسٹیٹیوشن کی کاپی نہیں ہے. اور وزیر صاحب نے بھی یہ بھی حوالہ دیا کہ کانسٹیٹیوشن کا کچھ حصہ پبلک ڈاکیومنٹ کہلاتا ہے، کچھ حصہ پبلک ڈاکیومنٹ نہیں ہے. تو جو پبلک ڈاکیومنٹ نہیں ہے وہ نہیں ہے، مگر جو پبلک ڈاکیومنٹ ہے اگر یہ اس کا ٹائٹل ہے یا اس کا نیچر ہے تو اس کا مطلب کہ پبلک کو ایکسیسیبل ہونا چاہیے، پبلک کے لیے اویلیبل ہونا چاہیے. شاید اب بھی کسی کو کانسٹیٹیوشن چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کو نیشنل کونسل آنا پڑتا ہے خریدنے کے لیے. تو اگر یہ وہ قوانین ہے جو جماعت کو رول کرتی ہے، جماعت کو گورن کرتی ہے، اگر اس میں کوئی حرج ہم کو نظر نہیں آتا، کوئی جماعت کو نقصان نظر نہیں آتا، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم یہ ڈاکیومنٹ جماعت کو ایکسیسیبل بنائیں طریقہ بورڈ کے بک سٹال کے ذریعے سے، یا انڈیپینڈنٹلی کونسل اپنا کوئی سٹال جماعت میں قائم کرے جہاں جماعت کو ہم نہ صرف یہ ایکسیسیبل بنائیں، جماعت کو انکریج کریں، جماعت کو انکریج کریں کہ یہ ڈاکیومنٹ پڑھیں. جیسا کہ اگر ہم فیتھ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو وزیر صاحب نے پریمبل پر اتنا زور دیا، اور میں سمجھتا ہوں ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہمارا پریمبل، کانسٹیٹیوشن کا پریمبل اتنا پاورفل سٹیٹمنٹ ہے ہمارے فیتھ کے بارے میں، ایک آفیشیل ڈکلریشن ہے ہمارے لیے اور غیروں کے لیے، اور اتنا کلیئر ہے وہ کہ جس میں امامت کے کانسیپٹ کے بارے میں، ہمارے عقائد کے بارے میں بہت سے سوالات کا آفیشیل جواب موجود ہے. اس میں فیتھ ریلیٹڈ ہمارے بہت سے ایشوز ود ان جماعت اور باہر جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. تو میری ہمبل سی گزارش ہے کہ اگر ہم اس کو جماعت کے لیے ایکسیسیبل بنا سکتے ہیں تو جماعت کو انکریج کریں. بہت سارے سوالات جن کو پوچھنے کے لیے وہ لیڈرز کے پاس یا ہمارے پاس آتے ہیں، بہت ہی ایسی معمولی چیزیں ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، تو یہ بہت سا کام ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ تھوڑا سا تھاٹ دیں گے. جیسا کہ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہمارے پورے اس تنظیم کے حوالے سے تو ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور اس کے فرمان کی بات کرتے ہیں، اور قرآن کی ٹیچنگ کے مطابق اسلام ہماری دنیاوی اور روحانی دونوں زندگی کی تعلیم دیتا ہے اور دونوں زندگیوں پر حاوی ہے. قرآن کے جو پیغام ہے، ہم میں سے جنہوں نے بھی پڑھا ہے اور پڑھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے. اس میں فیتھ عقائد کی باتیں ہیں، ڈاکٹرینز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پریکٹسز کی باتیں ہیں، اور اس کے ساتھ معاملات کی کتنی چیزیں ہیں، شادی بیاہ کے میٹرز اور طلاق کے میٹرز، اور طلاق کے وقت کیا ہونا چاہیے، مائیں بچوں کو کتنا دودھ پلائے.
جنگ میں کیا ہونا چاہیے، صلح میں کیا ہونا چاہیے، دوسری کمیونٹی کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ کس طرح ہونی چاہیے۔ تو آپ دیکھیے قرآن نے ہمارے مادی زندگی اور روحانی زندگی دونوں کے حوالے سے کتنے وسیع 23 سال کی اس مدت کے اندر بھی کتنی وسیع دنیا کو کور کیا گیا ہے، جو اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ دین اسلام ہماری دونوں زندگیوں کے اوپر حاوی ہے۔ اور قرآن شریف میں خود اللہ نے جو کچھ بہترین دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، یا ایسی دعائیں جو لوگ مانگا کرتے ہیں جسے اللہ نے پریز کیا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ دعاؤں میں سے ایک یہ دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ جو دنیا میں بہترین چیز ہے وہ ہم کو عطا کر، اور جو آخرت کی بہترین چیز ہے وہ ہم کو عطا کر، اور ہم کو عذاب سے بچائے رکھنا۔ اور مولا بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہم اپنے روحانی بچوں کے لیے دنیا میں جو بہترین ہے وہ چاہتے ہیں، اور آخرت میں جو بہترین ہے وہ چاہتے ہیں۔ تو یہ دین اسلام کا پیغام ہے۔ حضور اکرم کو بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، آخرت کے گھر میں سے اللہ نے تجھے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے حاصل کرنے کی تمنا رکھو، مگر دنیا میں جو تمہارا پورشن ہے وہ بھی بھولنا نہیں، دنیا میں سے بھی جو تمہارا حصہ ہے اس کو جانے مت دینا، وہ بھی تمہارے واسطے ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان بیلنس کا حکم دیا۔ اور جب نبی صاحب خود اپنے مشن کا، اپنے پیغام کو انٹروڈیوس کرتے ہیں تو شارٹیسٹ پاسبل سینٹنس میں آپ فرماتے ہیں کہ امرت لصلاح دنیاکم و نجات آخرتکم، میں تمہاری دنیاوی بھلائی کے لیے اور آخرت کی نجات کے واسطے آیا ہوں۔ اور مولا بھی اپنے فرمان میں فرماتے ہیں کہ جب امامت کے مسند پہ مولا تشریف لائے تو امام نے فرمایا کہ ہمارے دادا جان نے اپنی پوری زندگی اپنی روحانی بچوں کی دنیاوی اور روحانی فلاح بہبود کے لیے ڈیڈیکیٹ کی تھی، ہم بھی اپنی زندگی اپنے روحانی بچوں کے واسطے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایک ڈیوائن مشن ہے کہ انسانیت کی دنیاوی اور روحانی فلاح بہبود کے لیے کام کیا جائے، جسے اللہ نے زمین پر ایک انسٹیٹیوشن دیا نبوت کے فارم میں، اور اس کے بعد وہ سلسلہ نبوت کے بعد زمانے کے امام کنٹینیو کرتے ہیں، اس امام کے اس مشن کے اندر ہمارے تمام خدمت گزار اور ہمارے تمام انسٹیٹیوشنز امام کے ہاتھ بٹاتے ہیں، جن کو ہم امامت کہتے ہیں۔ ایک لحاظ سے شاید ہم بہت ہی لمیٹڈ کر کے اس کو امام کی شخصیت میں لا کے شاید ہم اس کو جمع کر دیں، لیکن اگر آپ اس کو پھیلائیں تو اس میں کوئی انڈیویجول نہیں بلکہ ایک بہت وسیع دنیا پر پھیلا ہوا ایک نظام ہے، ایک آرگنائزیشن ہے۔ تو جب ہم امامت کہتے ہیں تو اس امامت کے اندر کتنے لیول پہ لوگ ہیں جو زمانے کے امام کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کونسل یا دوسرے ہمارے انسٹیٹیوشنز، یہ امامت کے انسٹیٹیوشنز کے پارٹ ہے، امام کی امامت کے ادارے ہیں، اور اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امامت کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو امام جو جس ڈیوائن مشن کے ساتھ اپنے مریدوں کی دنیاوی اور روحانی فلاح بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، اس میں ہمارے تمام خدمت گزار جس لیول پر بھی جو خدمات انجام دیتے ہیں، قرآن شریف میں بہت ہی انٹرسٹنگلی اس کو اللہ کے مدد کرنے والوں کے کانسیپٹ کے ساتھ لنک کیا گیا ہے۔ دی ہیلپرس آف اللہ، آپ نے سنا ہوگا قرآن میں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے ہیلپر بن جاؤ۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی ہیلپ کرو گے تو اللہ بھی تمہاری ہیلپ کرے گا۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم اللہ کی کیا ہیلپ کریں گے؟ اللہ تو ہماری ہیلپ کرتا ہے، اس کی ہیلپ ہمیں چاہیے، لیکن ہم اس کی کیسے ہیلپ کریں گے؟ اور قرآن اس کا جواب دیتا ہے، کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ،
جیسا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کون اللہ کے خاطر میری ہیلپ کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا وی آر دا ہیلپرس آف اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو گویا جو پروفٹ آف دا ٹائم کی ہیلپ کرتے ہیں، جو اللہ کے مشن کا ہیلپ کرتے ہیں، جو امام کی امامت میں سپورٹ کرتے ہیں امام کے ساتھ، اللہ ان کو اپنے ہیلپر میں شمار کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ زمانے کے امام کی طرف سے ہمیں یہ موقع عطا کیا گیا کہ ہم اپنی زندگی کا کچھ حصہ، کچھ ٹائم انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے، مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے اور ہمارے دینی بھائیوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کرنے میں زمانے کے امام کے ساتھ ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ جو یہ خدمات انجام دیتے ہیں امام زمان کی طرف سے بے شمار دعا و برکات ان کے ساتھ ہے۔ مولا ان کو ان کے خاندانوں کو، فیملی ممبرز کو مولا دعا و برکات سے نوازتے ہیں، کیونکہ مولا جانتے ہیں، ریکگنائز کرتے ہیں، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ کام قربانی کا کام ہے، اس میں سیکریفائس دینا پڑتا ہے، ٹائم کی سیکریفائس ہے، اس میں ریسورسز کا سیکریفائس ہے۔ ہم اپنے فیملی ممبر کو اپنے پلیجر کے لیے، اپنے لیجر میں جو ٹائم گزارنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم لے کر جماعت کے واسطے سرو کرتے ہیں، اور امام زمان اس کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ کو ذاتی خوشی بھی حاصل ہوگی، ہماری پرسنل ہیپینس بھی ہم کو اس سے حاصل ہوتی ہے، خود ہمارے اپنی زندگی کے اندر اس سے میننگ پیدا ہوتی ہے، معنی پیدا ہوتی ہے۔ وائڈر کانٹیکسٹ میں اگر ہم بات کریں، زندگی کی فلسفی کے حوالے سے بات کریں، تو جس انسان میں دوسرے کے لیے کام کرنے کا جذبہ نہیں ہے، جو کسی بھی طرح کسی اور کے کام نہیں آتا، اس کی زندگی کو بہت زیادہ میننگ فل زندگی نہیں کہی جاتی۔ میں چند کوٹیشنز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو بڑے بڑے تھنکرز ہیں، فلاسفرز ہیں، پروفیسرز ہیں، جنہوں نے کہا ہے، سارے کے سارے نہیں مگر کچھ جو ہماری زندگی میں ہمیشہ ہمیں کام آنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر in about the same degree as you are helpful you will be happy، چھوٹا سا اسٹیٹمنٹ ہے مگر بہت میننگ فل ہے۔ in about the same degree as you are helpful you will be happy، کارل ریلن کا کال ہے۔ آپ کسی کو تھوڑی سی مدد کرتے ہیں، تھوڑی سی خوشی آپ کی زندگی میں آئے گی۔ آپ کسی کی زیادہ مدد کرتے ہیں، زیادہ خوشی آپ کی زندگی میں آئے گی۔ آپ بہت زیادہ دوسروں کے کام آتے ہیں، دوسرے بھی بہت زیادہ آپ کو کام آئیں گے، اور اتنی خوشیاں وہ آپ کی زندگی میں لے کر آئے گی۔ یہ قدرت کا بہت سادہ سا قانون ہے مگر بڑا پاورفل ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ویلیو گھٹتی نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ When you shift from compulsion to survive towards a commitment to serve others، مجھے میرا ہی کرنا ہے، مجھے زندہ رکھنا ہے، میری فیملی، بس یہ compulsion to survive ہوتا ہے، یہ میری زندگی ہے، بس مجھے اتنا کرنا ہے۔ اس سے جب آپ باہر نکل کے towards a commitment to serve others، کہ نہیں، اوروں کا کام کرنا ہے، انسانیت کا کام کرتا ہے۔ Your life cannot help but explode into success، آپ کی زندگی جو ہے وہ پھٹ پڑے گی کامیابیوں کے ساتھ جب ہم دوسروں کے لیے کام کرنے کے لیے قدم بڑھاتے ہیں۔ تو اپنا پیٹ بھرنا، اپنا کھانا، اپنی فیملی پالنا، یہ تو حیوانوں کا بھی کام ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ پروفیٹس اور امامس اپنی پوری زندگی انسانیت کے واسطے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ لیو ٹالسٹوئے کا بہت ہی اچھا سا کوٹیشن ہے، Just imagine that the purpose of life is your happiness only, then life becomes a cruel and senseless thing. You have to embrace what the wisdom of humanity, your intellect and your heart tell you, that the meaning of life is to serve the force that sent you into the world. Then life becomes a joy. اور آگے وہ کہتا ہے لائف از شارٹ، ڈو ناٹ فارگیٹ اباؤٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس ان لائف، موسٹ امپورٹنٹ تھنگس ان لائف، لیونگ فار ادر پیپل
and doing good for them. दूसरों के वास्ते ज़िंदगी गुजारना, उनके लिए अच्छा करना, यही चीज़ हमें हूबहू यही चीज़ फरमान में मिलती है कि दूसरों के लिए काम करना, न कि सिर्फ अपने लिए, ये इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से है। और मौला ने फरमाया दूसरों के लिए काम करने में आपको खुशी हासिल होगी। ये सदियों का एक आज़मूदा फ़लसफ़ा है जिस पर हर ज़माने के लोगों ने अमल किया है। तो माशाअल्लाह हम जो भी वक्त अपनी ज़िंदगी से निकाल कर जमात की फ़लाह बहबूद के वास्ते देते हैं, हमारी ज़ाती ज़िंदगी में भी खुशी लाती है। एट द सेम टाइम इससे हमारी ज़िंदगी में एक पैगाम आता है, मैसेज आता है, वैल्यू आता है, ज़िंदगी की कदर होती है और एंड ऑफ द डे हम अपने आप पे खुश हो सकेंगे कि हमने अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जो है मीनिंगफुली सर्व किया है। हमारी सर्विस को, हमारी खिदमत को हमारे तरीक़े के कॉन्टेक्स्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सके, उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो स्पिरिट का काम देती है। एक तो हम जब भी बात करते हैं, आप जानते हैं हमारा तरीक़ा हमेशा ज़ाहिर और बातिन की बात करता है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने देखा कि भाई वहाँ भी इमाम बैलेंस की बात करते, मैटर एंड स्पिरिट के दरमियान। तो इवन ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर, इमामत के इदारों का स्ट्रक्चर काम कर रहा है जिसमें हम सब इन्वॉल्व है, ये एक बॉडी है, ये एक जिस्म है और इसकी स्पिरिट है। अगर स्पिरिट वीक हो जाती है, सोल कमज़ोर हो जाता है, मीनिंग कमज़ोर हो जाती है, तो बॉडी को सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। कोई इंसान अगर इंटरनली वीक है, इमोशनली वीक है, अंदर से कमज़ोर है, तो ज़ाहिर से अपना नाम भले कोई बहादुर भी रख देगा तो बात नहीं बनेगी उससे, क्योंकि उसका जिस्म जो है उसको साथ नहीं देगा। और कोई भी फंक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, उसका जो कोर मैसेज है अगर वो क्लियर नहीं है तो वो बॉडी क्लियरली काम नहीं कर सकती। हम अल्फाज, तो वो बॉडी क्लियरली काम नहीं कर सकती। हम अल्फाज कितने बड़े बड़े यूज़ करें और लैंग्वेज कितना भारी इस्तेमाल करें, अगर वो कोई मीनिंग कम्युनिकेट नहीं करता है, अगर वो कोई मैसेज नहीं दे रहा है, तो सिर्फ शोर से कोई बात नहीं बनती। सिर्फ आवाज़ मीन्स नथिंग, लेकिन आप भले आहिस्ता बोलें, स्लो बोलें, लेकिन अगर वो मीनिंगफुल बात है तो आदमी विस्परिंग को भी सुनने की कोशिश करेगा कि यह बात बड़ी पाए की कहता है। तो जो वज़न है वो अल्फाज के साउंड का नहीं है, वज़न जो उसमें मीनिंग है उसका है। तो हम कुछ इंटरनल चीज़ों की बात करेंगे, वो स्पिरिट जो हमारे फॉर्म को सस्टेन करते हैं, जो हमारी बॉडी को सस्टेन करते हैं और हमें वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे कि जिससे हम अपने काम के अंदर वैल्यू पैदा कर सके। तो इस सिलसिले में सबसे पहली बात यह है कि ये हमारे सारे काम, सारा ऑर्गेनाइजेशन, सारी लीडरशिप, ये वैल्यू बेस्ड लीडरशिप है, सर्विस बेस्ड लीडरशिप है। बहुत ही सादा लफ्ज़ों में कहें तो लीडरशिप आम तौर पे हम लीड करने वाले, पॉलिटिकल सेंस में हम उसको रूल करने वाले, रूलिंग क्लास में लाते हैं। भाई ये गवर्न करने वाले हैं, हम रूल करने वाले नहीं हैं, हम सर्व करने वाले हैं, सर्वेंट है। रूलर तो इमाम है, इमाम के बिहाफ हमारा काम जमात में जमात की खिदमत करना है। तो ये चीज़ हमारे जहन में कभी ना आए कि भाई हम कोई हमारा ताल्लुक़ हमारी जमात में कोई रूलिंग क्लास के साथ है। हम सब के सब सर्वेंट हैं, अपने अपने लेवल पे हम सब इमाम की ग़ुलामी, इवन इमाम की ग़ुलामी के साथ साथ जमात की भी ग़ुलामी कर रहे हैं, जमात की भी नौकरी कर रहे हैं। तो फिर देखें कि हमारे काम में कितनी जान पैदा होती है। कुदरत के हर काम में बड़ी हिकमत होती है, बड़ा मैसेज होता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि जब नबी साहब को रिसालत का स्टेटस दिया गया 40 साल की उम्र में, उससे पहले की जो आपकी ज़िंदगी है वो हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है कि अल्लाह तो किसी को सिलेक्ट करता है
اپنا مشن دینے کے لیے، لیکن وہ بھی اپنا مشن کسی کو دینے سے پہلے کیسے شخص کو، کیسے انسان کو سلیکٹ کرتا ہے کہ اللہ کا پیغام، اللہ کا ڈیزگنیشن آنے سے پہلے وہ شخص اپنے انوائرمنٹ کے اندر صادق اور امین کے نام سے جوانی سے ہی مشہور ہے۔ وہ اپنے کیریکٹر کے لحاظ سے صادق اور امین کہ یہ ٹروتھ فل ہے، یہ سچا ہے اور یہ ریلائبل ہے، یہ ٹرسٹ وردی ہے، امین ہے۔ یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ ڈیوائن ٹرسٹ، خدا کا جو ٹرسٹ ہے، اس کو لینے کے لیے جو کیپیبلٹی آتی ہے، اس میں یہ ویلیوز ہیں کہ جن کو تیار کرنا پڑتا ہے، اور یہ ویلیوز ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کا یہ پیغام آسانی سے آگے بڑھ سکتا ہے، آسانی سے انسان کے دلوں تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ جو کچھ صادق اور امین دونوں چیزیں، دونوں جو ویلیوز ہیں، اس کا تعلق نہ تو کپڑے سے ہے، نہ ہولیت سے ہے، نہ باڈی سے ہے، اس کا تعلق سول سے ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، اس کا تعلق دماغ سے ہے، جسم سے نہیں کہ بھئی بہت تندرست سا آدمی دیکھ کر یا بہت مضبوط سا آدمی دیکھ کر خدا اپنا منصب کسی کو دیتا ہے، نہیں، اللہ صادق اور امین جیسے ویلیوز رکھنے والے کو اپنا منصب دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ ہم اپنے کام کے دوران ڈفرینٹ حالات سے گزرتے رہتے ہیں، اس میں دانش مند ایک بہت اچھا سا جملہ استعمال کرتے ہیں کہ آلویز بی ٹرو ٹو یور سیلف، اپنی ذات سے ہمیشہ سچے رہیں، جو پرنسپلس ہیں، جو اصول ہیں، جو انٹیگریٹی ہے، ان پہ کسی بھی لیول پہ، کسی بھی معیار پہ کہیں بھی کمپرومائز نہیں ہوتا ہے۔ یہ پوری زندگی ہمارے ساتھ کام آنے والی چیز ہے۔ ایک نرس جو اپنی نرسنگ ٹریننگ پوری کرنے کے بعد فرسٹ ٹائم اسے کسی ہاسپٹل میں ڈیوٹی دی گئی، اور وہ آپریشن تھیٹر میں فرسٹ ڈے ڈیوٹی پر ہے، اور اس کا جو کام تھا وہ جو سرجری کے انسٹرومنٹ استعمال ہو رہے ہیں اس کو کاؤنٹ کرنا کہ پروپرلی یوز ہوئے اور واپس آئے۔ تو سرجری جب پوری ہوئی تو سرجن نے کہا کہ فائن، ناؤ وی ہیو ڈن، میں اس انسیجن کو کلوز کر رہا ہوں۔ نرس کا پہلا ہی دن تھا اس دن ڈیوٹی پر، اس نے کہا کہ سوری ڈاکٹر، ہم نے 12 پیڈس یوز کیے ہیں، 11 پیڈس واپس آئے ہیں، ایک پیڈ مسنگ ہے۔ اب وہ سینئر آدمی ہے، نوکری کی بات ہے، فرسٹ ڈے ہے، آپ سرجن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کاؤنٹنگ میں غلطی ہے، کہ سارے پیڈس واپس نہیں آئے۔ سرجن نے کہا میں نے کاؤنٹ کر لیا سارا، میں نے کلین کر لیا، آئی ایم گوئنگ ٹو کلوز اٹ۔ اس نے کہا نو ڈاکٹر، یو کانٹ ڈو دیٹ، تھنک آف دا پیشنٹ۔ جب سارے انسٹرومنٹ واپس نہیں آئے، رکھنے والا تو کینچیاں بھی اندر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ کہتی ایک پیڈ غائب ہے، یو کانٹ ڈو دیٹ، اگر اس کے پیٹ میں کچھ رہ گیا تو سرجن نے اس کے سامنے اسمائل کیا اور اپنے شوز اونچے کیے، اپنا پیر اونچا کیا، یہ ایک پیڈ میرے پیر کے نیچے پڑے، اٹھا لو، آئی واز جسٹ چیکنگ یو، تمہارا آج پہلا دن ہے تو میں تمہاری آزمائش کر رہا تھا کہ تم کتنے ذمہ دار ہو، آیا تم پہلے دن یا سرجن کو سامنے دیکھ کر کہیں چیزوں کو ویسے جانے تو نہیں دیتے۔ اس نے کہا دیکھو یاد رکھو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، زندگی میں اگر تم نے اس پرنسپل پہ عمل کیا ہے، کبھی بھی ناکام نہیں ہوگے، کبھی پیچھے نہیں ہٹو گے، تم ہمیشہ آگے نکلتے جاؤ گے۔ بی ٹرو ٹو یور سیلف، اپنی ذات سے، اپنی ضمیر سے ہمیشہ وفادار رہنا، سچے رہنا، جو بات سچائی ہے اس کے ساتھ چلتے رہنا، یہ سب سے پہلا پرنسپل ہے ہمارا کہ امام زمان نے جو ذمہ داریاں ہمیں دی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے۔ دوسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امام کے دیے ہوئے منصب سے ہمیں بہت عزت ملتی ہے، آنر ملتا ہے، آبرو ملتی ہے، جماعت ہمیں بہت پیار محبت دیتی ہے، عزت دیتی ہے، امام ہمیں پیار محبت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ جماعت کے اندر ہمارا ایک ایلیویٹڈ پوزیشن ہوتا ہے ہمارے انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ اور ہائرارکی کے لحاظ سے، مگر اگر ہم واقعی جماعت میں ایفیکٹیولی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہم جتنا اپنے آپ کو گراس روٹ پہ رکھیں گے،
اور جتنا جماعت کے لیے ایکسیسیبل رہیں گے اتنا ہم اچھی طرح کام کر سکیں گے. ہماری جماعت بلکہ ہر جگہ پہ لوگ سینسٹیو ہوتے، ہماری جماعت بھی اتنی سینسٹیو ہے، اور ان سینسٹیوٹی کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ جماعت بہت جلد شاید یہ میسج، بھائی یہ ہم سے ملتے نہیں ہیں، ان کی تو بیٹھنے کی جگہ بھی الگ ہے، ان کی ملنے کی جگہ بھی الگ ہے، یہ کوئی الگ بریڈ ہے ہماری جماعت میں، کوئی الگ قسم کے لوگ ہیں. یہ جو وی اینڈ دے والا، ہم اور آپ والا جو چکر ہے، اگر یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو جماعت اور انسٹیٹیوشنز جو مولا فرماتے ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس کا ریلیشن شپ بلڈ ہو، وہ نہیں ہو پاتا ہے. تو ہو سکے اتنا ہم اپنے آپ کو، کہتے ہیں نا کہ آوے بڑائی تو سر پر لینا، عرض بندگی کریا کرنا، دونوں باتیں کہے. مولا نے بڑائی دی ہے، فائن، خدا ایکسیپٹ کرتے ہیں، مگر عرض بندگی کریا کرتے ہو ہم اپنے آپ کو گراس روٹ پر رکھیں. میں جماعت کی طرف سے فار ایگزامپل ایک فیلنگ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارا انٹریکشن جماعتوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو جماعت کون سے ویلیوز کو اپریشیٹ کرتی ہے. مگر بعض لیڈروں کے حوالے سے جماعت بہت پیار اور فونڈلی ایک چیز یاد کرتی ہے، پہ دیکھو فلان لیڈر ہے، مولا نے اتنا ان کو مقام دیا ہے، لیکن ان کو کبھی بھی آگے جا کے بیٹھنے کا شوق نہیں ہے. ان کا پریویلیج رائٹ ہونے کے باوجود وہ اگر لیٹ آتے ہیں تو پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. ان کو آبسیشن نہیں ہے کہ وہ اوپر جا کے بیٹھے. تو جماعت سمجھتی ہے کہ یہ جیسچر بہت اچھا ہے. انہوں نے کہا یہ بڑا اچھا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم میں سے ہیں تو ہم بہت اچھی طرح ان سے بات کر سکتے ہیں. تو ہمارے کچھ رائٹس تو ہیں، کچھ پریویلیجز تو ہیں، مگر وہ ہمارے لیے آبسیشن یا کمپلشن نہ بن جائے کہ بھئی مجھے پریئر ہال کے اندر بھی یہ سارا ریکگنیشن لینا بہت ضروری ہے. پھر ایک ڈسٹینس ہو جاتا ہے. آج ہم جماعت سے آئے ہیں، کہیں اور بیٹھ رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو کانسٹیٹیوشنلی بھی یاد دلایا جاتا رہا ہے. کل پھر ہم کو جماعت کے ساتھ جا کے بیٹھنا ہے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جب تم اوپر جا رہے ہوتے ہو تو جن لوگوں کو کراس کرتے کرتے اوپر جاتے ہو ان سب کو سلام کرتے ہوئے جانا، ان سب کو ہیلو ہائی کرتے ہوئے جانا، کیونکہ جب تم نیچے آؤ گے تم کو ان کی بہت ضرورت پڑے گی، تم کو ان کے ساتھ باقی زندگی ادھر ہی گزارنا ہے. بہت ہی پولائٹ مگر بڑا پیارا میسج دیا گیا ہے کہ ہماری ایونچولی ہماری زندگی یہی ہے. اور جتنا زیادہ ہم گراس روٹ لیول پہ کامن لوگوں کی طرح جماعت کے ساتھ انٹریکشن رکھیں گے، اور ڈیفینیٹلی ہم رکھتے بھی ہوں گے، اتنا ہمارا کام ایفیکٹیو ہوگا اور جماعت کا اتنا زیادہ ٹرسٹ ہمارے اوپر ہوگا کہ نہیں ان کے ساتھ ہم کھل کر بات کر سکتے ہیں. ہم سب ایک ایسی پوزیشن پر ہیں کہ گویا جماعت کی طرف ایک لحاظ سے ہم امام کا فیس یا امام کے چہرے کی طرح ہے. جماعت میں ہزاروں لوگوں کو زمانے کے امام سے جو کام پڑتا ہے اس کے لیے وہ امام کو اپروچ نہیں کرتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں، وہ ہمیں اور آپ کو ہی اپروچ کرتے ہیں. وہ مکھی کامڑیا صاحبان کے پاس جائیں گے، اگر جب فیتھ کا میٹر ہے طریقہ بورڈ کے پاس جائیں گے، خدا نہ خواستہ کوئی ناچاکی ہے تو کیب کے پاس جائیں گے، کاؤنسل کا میٹر ہے وہاں جائیں گے، ہیلتھ کا پرابلم ہے ہیلتھ میں جائیں گے، مالی مسائل ہے تو سوشل ویلفیئر میں جائیں گے. ایونچولی ان کو جتنی چیزیں امام سے چاہیے امام کے اداروں کے پاس ہی جائیں گے. تو گویا امام کا جو ایک لحاظ سے ایک سمبولیکلی عرض کرتا ہوں، ہم جماعت کی طرف امام کا ایک فیس کیے ہوئے ہیں، اور امام اور امامت کو جماعت کے لیے پسندیدہ، کتنا زیادہ پسندیدہ کرنا اور خدا نہ کرے ناپسندیدہ یا ناراض کرنا، ان دونوں میں ہمارا بہت اہم کنٹریبیوشن ہوتا ہے. یعنی ہم بہت ہی اہم رول پلے کر سکتے ہیں کہ مرید کو امام سے قریب لائیں، امامت کو اور امامت کے ادارے کو پیار اور محبت سے بھرا ہوا ادارے کا امیج دے، یا ان کو ریپلس کریں، وہ چلے جائیں امام کے ادارے سے ناراض ہو کر. تو بہت ہی اہم جگہ پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ ایک لحاظ سے ہماری بہت اہم ذمہ داری ہے کہ ہم کس طریقے سے مریدوں کو امام سے زیادہ قریب کر سکیں، اور یہ ہمارا بہت اہم کنٹریبیوشن ہوگا.
हमारे पास हम में से सबको अपने अपने लेवल की अथॉरिटी दी गई है, पावर दिया गया है, और मौला ने ये वाज़ेह भी किया है कि कोई भी अथॉरिटी जो है वो विदाउट एनी फ़िलोसॉफ़िकल कॉन्टेक्स्ट का कोई भी अथॉरिटी का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अथॉरिटी के साथ आंसरेबिलिटी आती है, अथॉरिटी के साथ कमिटमेंट आता है, जवाबदेही आती है। और एक तो हमारी वो अथॉरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, जो पेपर के ज़रिए से एक ऑर्गेनोग्राम के ज़रिए से आती है, और वो ज़रूरी होता है इदारों को चलाने के लिए। मगर हमारी जो स्ट्रेंथ है, रियल स्ट्रेंथ जिसको हम नाम, रियल स्ट्रेंथ जो हमारे अंदर है वो बातिनी स्ट्रेंथ है, रूहानी स्ट्रेंथ है, और उसका सरचश्मा कोई किताब, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो हमारा अपना सोल है, हमारी अपनी इबादत है, हमारी अपनी तस्बीह है, हमारी अपनी गिरियाउज़ारी है। मौला ने 1-2 लीडर्स को अपॉइंट किया था जिनके लिए उनका ओहदा उनको बहुत बड़ा लग रहा था, बहुत भारी जिम्मेदारी लग रही थी, तो झुक पड़े मौला के हुज़ूर में, खुदाविंद इतना बड़ा काम हमको दे रहे हैं, हम ये कैसे कर सकेंगे? तो इमाम ने उनको फरमाया, सीक हेल्प फ्रॉम योर इबादत, अपनी इबादत से मदद लो, अपने प्रेयर से मदद लो, अपनी तस्बीह गिरियाजारी से मदद लो। तो इमाम के साथ जो हमारा एक रियल लिंक है वो हमारे बातिन का लिंक है, सोल टू सोल, हार्ट टू हार्ट लिंक, और वो ऐसी ताकत है कि वो ताकत कोई हमसे ले नहीं सकती। वो इनर स्ट्रेंथ कभी मिसयूज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि वो प्योर विजडम के साथ वो हमारी स्ट्रेंथ आती है। तो किसी भी लेवल पे हम जमात में फंक्शन कर रहे हैं, अल्लामा इकबाल ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो, गज़ाली हो, 4 बड़े बड़े पर्सनालिटी का नाम लिया। अत्तार हो, फरीदुद्दीन अत्तार का जिक्र किया, रूमी हो, मौलाना जलालुद्दीन रूमी का नाम लिया, राज़ी हो, अबू बकर ज़करिया राज़ी या फ़खरुद्दीन राज़ी, बड़े फ़िलोसोफ़र, या गज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। ये बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ भी क्यों ना हो जाए, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। सहरगाह कहते हैं अर्ली मॉर्निंग को, आह कहते हैं गिरियाउज़ारी को। बोला किसी को भी, कोई भी बड़ा से बड़ा आ जाए, अर्ली मॉर्निंग के सप्लिकेशन, इबादत, बंदगी के ज़रिए बोला सब बेकार है, कुछ भी हाथ नहीं आता। और मौला भी हमें यही फरमाते हैं कि जो इवेंचुअली जो बातिनी लाइट हमारे काम आने वाली है, उसका कोई मैच नहीं है, उसका कोई पैरेलल नहीं है। इसलिए हमेशा थोड़ा सा टाइम इंट्रोस्पेक्शन में ज़रूर गुजारे। हम जानते हैं ओवरवेल्म्ड होते हैं, टेंशन, बहुत ही हाई टेंशन में ज़िंदगी हमारा गुज़र रहा होता है, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ, उसके बाद जमात की इतनी ज़िम्मेदारी, हज़ारों प्रॉब्लम्स हमारे साथ आते हैं। उनको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर करने के लिए इनर जो विजडम है, इंसाइट जिसको हम कहते हैं, ज़रूरी है। और उसके लिए सॉलिटरी एंड साइलेंस, अकेले में बैठना रोज़ाना थोड़ी देर के लिए लाजमी है, ज़रूरी है, कि जिससे हमारा एक लिंक, एक टच हमारी एग्जिस्टेंस के साथ पैदा होता है। वरना हम मसाइल में फ्लोट होते रहेंगे, मसाइल के गर्दिश में घूमते रहेंगे, हमारे वजूद में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। मेडिटेशन के लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए, इंसाइट के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, बातनी थॉट के लिए तन्हा बैठना, अकेले बैठना, खामोशी में बैठना, ताकि हम काम डाउन हो जाए अपने वजूद में, तो चीज़ें हमें बहुत अच्छी तरह नज़र आएगी। और ये हमारे मज़हब, हमारी फ़ेथ की तालीमात हमें दे रही है। इसके साथ साथ मैं अपनी बातों के दूसरे हिस्से की तरफ आता हूँ, और वो कि हम इस इम्पॉर्टेंट पोजीशन में होने की वजह से हम में से हर एक को किसी न किसी लेवल पर ये
वास्ता ज़रूर पड़ता है कि हम फ़ेथ के बारे में कुछ बात करें। फ़ेथ के बारे में पूछा जाता है, तरीक़े के बारे में पूछा जाता है, तरीक़े के बारे में लोग जानने की कोशिश करते हैं। अगरचे हम अपने फ़ेथ के स्पोक्समैन नहीं होते हैं, तरीक़ा के हम स्पोक्समैन के तौर पे बात नहीं करते, बट द सेम टाइम आर्टिकुलेशन जिसको मौला जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़रूरी है कि अपने फ़ेथ को वाज़े तौर पे हम खुद समझ पाएँ और वाज़े अल्फाज में सामने वाले को समझा सकें। और इस काम में ज़माने के इमाम हमारी बहुत मदद फरमाते हैं। अगेन मैं उसी चीज़ पे रेफ़र करूँगा। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल हमारा काम बहुत आसान कर रहा है, इसको हम आम करें और जमातों तक पहुँचाएँ। हाज़िर इमाम के जो स्पीचेस हैं, आप देखिए किस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन में देख रहे हैं, मौला फरमाते हैं तालीम एंड तावील, ये दो फंक्शन है जो ज़माने के इमाम हर दौर में करते रहते हैं, जिसका मतलब फ़ेथ का इंटरप्रिटेशन है और फ़ेथ को समझने की टीचिंग तालीम भी ज़माने के इमाम की तरफ से आती है। 10 साल 15 साल 20 साल पहले जो इश्यूज़ बिल्कुल हमारे सर पे आ गए थे, आप देखें इमाम उनको किस तरीके से सॉर्ट कर देते हैं। नए नए फ्रेजेस मौला जमात को देते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट मौला जमात को देते हैं और उससे हमारी जो सोच है डे बाय डे क्लियर होती जाती है, वाज़े होती जाती है। इस सिलसिले में जो वारिस साहब ने भी जॉर्डन का जो मौला का मैसेज आप जमात को आपको सुनाया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसमें आप देखिए टाइम के साथ साथ मौला एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, दायरे को थोड़ा सा वसी करते हैं, हमारी सोच को वसी करते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन से लिंक करते जाते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन के मुताबिक हाज़िर इमाम के इमामत के दौरान ये पहला मौका है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में इमाम ने हमारे तरीक़े को जाफरी मज़हब के साथ ऑफिशियली लिंक किया, दैट इज़ शिया तरीक़ा के साथ, कि जो फ़िलासफ़ी और जो प्रैक्टिस तमाम शियों को अप्लाई होती इमाम जाफ़र सदीक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कि वी बिलोंग टू जाफरी मज़हब। और एट द सेम टाइम हमारी बातनी प्रैक्टिस के लिए इमाम ने सूफ़ियों के साथ भी हमको लिंक किया कि हम सूफ़ी तरीक़े पर भी पर्सनल सर्च पे बिलीव करते रहे हैं, ताकि हमारे अपने तरीक़े की प्रैक्टिस के डिफरेंट जो डायमेंशंस हैं उन तमाम डायमेंशंस को इमाम रेफ़र करते हैं। एक बहुत ही अहम चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, क्योंकि सोसाइटी के अंदर जिस किस्म की सोच पाई जाती है उससे हम बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, और सोसाइटी के अंदर जिस माहौल में हम रहते हैं उसमें हर इंटरप्रिटेशन वाला बहुत जल्द चीज़ों को जनरलाइज करता है और हम उस जनरलाइजेशन को एक्सेप्ट करके आ जाते हैं। मसलन आप में से कोई भी पूछेगा, जनाब इस्लाम में ये है, हम लोग इसके बारे में क्या करते हैं, तो गोया हमने एक ऐसा एटीट्यूड अपनाया कि भाई हम तो एक ग्रुप में यहाँ बैठे हैं और वहाँ जो कुछ हो रहा है वो इस्लाम है। भाई ये हमें किसने कह दिया कि सारा इस्लाम वहीं का वहीं है, बस वही इस्लाम है? विदिन जो शख्स ने आपको ये बताया उस माहौल में और कितने इंटरप्रिटेशंस और हैं, लेकिन बहुत जल्द उसको हम जनरलाइज करके और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एज सच ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि भाई उधर इस्लाम है और इधर कुछ और है। एक इस्लाम फॉर एग्ज़ाम्पल सिवाय ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस दो जुमले के आगे जहाँ भी आप जाएंगे उसमें इंटरप्रिटेशन, इवन अल्लाह की तौहीद के भी हज़ार इंटरप्रिटेशन आपको मिलेंगे, और हुजूर की रिसालत की आपको कितने इंटरप्रिटेशन मिलेंगे कि जहाँ एक इंटरप्रिटेशन उसको एक आम आदमी से शुरू करते हुए उसको खुदा के साथ जाके मिलाता है। तो कहाँ है कोई जनरल व्यू कि जिसमें अपने आप को हम फिट करना चाहते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम का, जी जनाब आप बैंक पे पैसे रखते हैं, जी ये तो हराम है, और हम फ़ौरन आते जी उन्होंने कहा ये हराम इस्लाम में हराम है,
یا اسلام کا کوئی ایک خاص فرقہ، کوئی ایک خاص طبقہ، کوئی ایک خاص انٹرپریٹیشن اس کو اس طریقے سے لیتا ہے. آپ یہ مت بھولیں کہ اس کی بہت سے انٹرپریٹیشنس اور ہیں. اور جی فلان نے کہہ دیا میوزک حرام ہے. بھئی واقعی اسلام میں میوزک حرام ہے یا اسلام کا کوئی طبقہ یہ بات کرتا ہے؟ تو ہم فوراً جو بھی اسٹیٹمنٹ سوسائٹی میں دیا جا رہا ہے اس کو ہم جنرلائز فارم میں اگر دیا جاتا ہے تو جنرلائز فارم میں اس کو لے کر نہ آئیں، بلکہ فائن یہ بھی انٹرپریٹیشن ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارے انٹرپریٹیشن ہے جس میں سے ہمارا بھی ہے. لباس کے اوپر فار ایگزامپل حلیے کے اوپر ہے، یا جینڈر کے بارے میں جو اپروچ پایا جاتا ہے، آپ کو جنرلائز اسٹیٹمنٹ بہت ملیں گے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بس یہی دنیا کے 1.25 بلین جو لوگ مسلمان ہیں ان کا بلیف ہے. تو اس میں بہت سارے لیولز آف میننگ ہے اور بہت سارے انٹرپریٹیشن ہے جس میں سے ہمارا بھی انٹرپریٹیشن ہے. اس پوائنٹ آف ویو کو ہم جہاں کہیں بھی ہے ویل گراؤنڈڈ رہیں اور اس کے اوپر ہم کھڑے رہیں. ہمارے پریئر ہال کے بارے میں گزشتہ 2 ڈیکیڈ سے پہلے جو صورتحال چل رہی تھی اور اچھا خاصا پریشر تھا، آج آپ دیکھیں مولا نے پبلکلی جماعت خانے کی پوزیشن کو ڈیفائن کیا. دبئی کے اسماعیلی سینٹرز کے فاؤنڈیشن لیئنگ سیریمنی کے موقع پر کہ دین اسلام کے اندر اب آپ کو مسجد کے پیرالل لانے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیے دین اسلام میں مسجد کے ساتھ ساتھ جو کانسیپٹ آف پائٹی ہے، تقوی کی تلاش ہے، پاکیزگی اور پرہیزگاری کی تلاش میں بہت طرح کے دوسرے جو گروپس ہیں ان کی میڈیٹیشن اور پریئر ہاؤسز ساتھ ساتھ چلتے رہیں، جیسے زاویہ ہے، جیسے تکہ ہے، جماعت خانہ ہے. ڈفرینٹ ایریاز کے اندر رباط کا کانسیپٹ آیا کہ پریئر ہال مسجد کے ساتھ ساتھ یہ امپورٹنٹ فنکشنز کے طور پہ رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا جماعت خانہ جو ایک کمیونٹی کے حوالے سے کام کر رہا ہے، اور اس میں سب سے اہم جو چیز ہماری کانسٹیٹیوشن بھی بتاتی ہے، آتھورٹی آف امام. اگر ہم حاضر امام کی آتھورٹی جو اسماعیلی اور شیعہ کانسیپٹ کے اندر آتھورٹی آف امام کو جس طرح واضح کیا گیا ہے، اگر وہ ہمارے ذہن میں واضح ہے، کسی بھی قسم کا سوال ہمارے طریقے کے بارے میں ہمیں پریشان نہیں کر سکیں گے. کوئی بھی سوال ہے اس کو امامت کے کانسیپٹ پہ لے آئیے اور امام کی آتھورٹی پہ لے آئیے. آپ دیکھیں وہ سوال ڈیزالو ہو جاتے ہیں. اس کے نہیں ہے کہ ہم کو آنسر دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ اپنی جگہ پہ فزل آؤٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم کس لیول پہ بات کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ عقیدہ امامت کے بارے میں بات کریں. 1-2 اور کوٹیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جب اسلام کے بارے میں بات کریں، مولا کتنے پیارے طریقے سے اسلام کا امیج ہم کو دیا ہے. 3-4 الفاظ اور مولا نے اس کے اینٹونیمز ہمیں دیے ہیں سامنے کے، اس کے مقابلے میں کیا ہے. تو ہمارا جو ویو پوائنٹ اسلام کے بارے میں ہے، جو امام کا ویو پوائنٹ اسلام کے بارے میں ہے، ہم اسلام کو کس طرح دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے ہم ان پیرامیٹرز کے اندر عمل کریں گے، مولا نے بہت واضح طور پہ بتا دیا. اور آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کو بھی اشارتاً مولا نے یہاں بتایا. جو IIS کے 25 ایئرس جب پورے ہوئے سلور جبلی، اس موقع پر مولا نے تقریر فرمائی تھی. اسلام کی کچھ باتیں فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ دس میسیج اٹ از اسٹل پورٹنٹ ان دا مسلم ورلڈ ٹوڈے although it is sometimes clouded, distorted or deformed by political interests and by struggles for power over the minds and hearts of people. تو جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے یہ پاور سٹرگل ہے. کہتے ہیں اس کا ڈائریکٹلی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کے ذہنوں پر قوت حاصل کرنے کے لیے. There are attempts at transforming what are meant to be fluid, progressive, open-ended, intellectually informed and spiritually inspired traditions of thought. یہ مولا فرماتے اسلام ہے جس کو کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
there are attempts at transforming what are meant to be fluid, जो एक सयाल चीज़ होती है, प्रोग्रेसिव जिसमें तरक्की की गुंजाइश है, ओपन एंडेड जिसमें कोई भी चीज़ फाइनल नहीं होती है, उसमें आप खुलते जाते हैं आगे से आगे, इंटेलेक्चुअली इन्फॉर्म जिसमें बहुत ज़्यादा दानिशमंदी है, एंड स्पिरिचुअली इंस्पायर्ड ट्रेडिशन ऑफ थॉट इनटू हार्डन्ड मोनोलिथिक एब्सोल्यूटिस्ट एंड ऑब्सक्यूरेंटिस्ट पोजीशन। तो देखा मौला फरमाते ये जो इस्लाम के थॉट्स हैं इनको ये बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा ताल्लुक वो बाद के 4 कॉन्सेप्ट से नहीं है जो पहले की 5 मौला ने फरमाई कि हम इस्लाम को इस तरह देखते हैं कि एक सयाल चीज़ है, ये एक बहते दरिया की तरह है, ये कोई रुकी हुई चीज़ नहीं है, ये ओपन एंडेड है और ये प्रोग्रेसिव है, इसमें तरक्की की गुंजाइश है। तो जब भी इस्लाम के बारे में बात हो, ज़ाहिर है हमारा इंटरेक्शन और आजकल जब बातें होती है तो इन्हीं कॉन्टेक्स्ट में होती है। ये वो एरिया है जिस पे जो मौला हाईलाइट करते हैं कि हमारे हिसाब से दीन इस्लाम की तालीम ये है। और जब मौला कुरान के हवाले से बात करते हैं, कुरान कोलोक्वियम जो उन्हीं दिनों में लंदन में हुआ था, कितनी खूबसूरती से पब्लिक प्लेटफॉर्म में और दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स जो कुरान के थे उनसे मौला बात कर रहे हैं। और हमारे साथ भी जब हम कुरान के हवाले से, तरीक़े के हवाले से बात करते हैं तो सिंपली एक कुरानी आयत का ले आना, भाई जनाब कुरान में ये लिखा है आप इस पे अमल करते हैं या नहीं, ये मसले का हल नहीं है। इस्माइली तस्वुर सबसे पहले कुरान और इमामत को साथ में रखता है। कुरान बुक है और इमाम इंटरप्रेटर है, और खुशकिस्मती से इंटरप्रेटर बुक के साथ ही मौजूद है, तो बजाय हमको पूछने के इंटरप्रेटर क्या कहता है। और इमाम का इंटरप्रिटेशन कोई ऐसा नहीं है कि इमाम कोई दारुल उलूम बैठ खोल के वहाँ किताब पढ़ाते हैं कुरान शरीफ का। इमाम का इंटरप्रिटेशन वो नहीं है, इमाम का एक्शन, इमाम का प्रोग्राम, इमाम का मूवमेंट, इमाम जो काम कर रहे होते हैं वो कुरान की, अल्लाह के कलाम का की ज़िंदा तशरी होती है। उससे मज़ीद इमाम को फिर बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जो लोग ज़बान से बोलने के का दावा कर रहे होते हैं, इमाम प्रैक्टिकली दुनिया में वो काम कर रहे होते हैं। और हम जानते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। आपके आमाल आपकी ज़बान से, आपके अल्फाज से ज़्यादा बड़ी आवाज़ से बोलते हैं। तो आप देखें इमाम के काम बोलते हैं, लोगों की सिर्फ आवाज़ आती है। तो उस हवाले से मौला फरमाते हैं, दिस प्रोग्राम इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर अचीविंग इंसाइट्स इनटू हाउ द डिस्कोर्स ऑफ द कुरान शरीफ रिच इन पैराबल एंड एलेगरी, मेटाफर एंड सिंबल। भाई कुरान कोई ऐसी किताब कोई नहीं है कि भाई आपके स्कूल के कोई निसाब की किताबें आपने पढ़ ली आपको पता चल गया इसमें क्या है। मौला फरमाते रिच इन पैराबल एंड एलेगरी, मेटाफर एंड सिंबल। इसमें तशबीह है, इसमें इस्तिआरे हैं, इसमें तमसीलात इस्तेमाल किए गए हैं, इसमें कितनी चीज़ें और किन अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग लेवल से बात की गई है। हैज़ बीन एन इनएग्जॉस्टिबल वेल स्प्रिंग ऑफ इंस्पिरेशन लेंडिंग इटसेल्फ टू ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इंटरप्रिटेशंस। कुरान ने खुल जनरसिटी के साथ अपने आप को खुला छोड़ा है कि आप इंटरप्रेट कर रहे हैं इसको। दिस फ्रीडम ऑफ इंटरप्रिटेशन इज ए जनरसिटी, यानी कुरान का इंटरप्रिटेशन, कुरान खुद ये जनरसिटी हमको दे रहा है, which the Quran confers upon all believers, uniting them in the conviction that all merciful Allah will forgive them if they err in their sincere attempts to understand His words. कि इस कुरान ने सब अपने आप को सबके सामने खुला रखा है कि आप इंटरप्रेट करें, जो आपको समझ में आता है आप अमल करें। एट द सेम टाइम हम सब मुसलमान हैं वो कहता है, और अगर हमसे कोई भूल हो भी गई इंटरप्रिटेशन में, वो रहमान और रहीम है, वो हमको माफ़ करने वाला है। कितने प्यारे अल्फाज में मौला ये बातें बताते हैं। तो ये वो की कॉन्सेप्ट्स हैं, अथॉरिटी ऑफ इमाम, इंटरप्रिटेशन के राइट्स, इंटरप्रिटेशन के डिफरेंट लेवल्स,
ہزاروں انٹرپریٹیشن سوسائٹی کے اندر چل رہے ہیں، اور جب مولا پلورلزم کا ورڈ یوز کرتے ہیں، آپ دیکھیں مولا ورڈ کوائن کرتے ہیں اور پھر دنیا کے بڑے بڑے جو ایجنسیز ہیں وہ اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. یہ چیزیں ہمارے تھاٹس کو کتنے کلیئر کرتی ہے اور ہمیں کتنا کمفرٹ عطا کرتی ہے کہ ہم ایک بہت ہی اسٹرانگ گراؤنڈ میں رہتے ہوئے اپنے فیتھ کے بارے میں بات کر سکیں اور سمجھ سکیں. تو ہماری یہ کوشش ہو کہ فیتھ کو اندر سے دیکھیں بجائے باہر سے دیکھنے کی. فیتھ کے اندر رہتے ہوئے کہتے ہیں نا، گھر کو باہر سے دیکھنا اور گھر کو اندر سے دیکھنے میں فرق پڑتا ہے. ہم کبھی کبھی دوسروں کا چشمہ لگا کر، دوسروں کے سوال لے کر اس سے اسماعیلی مذہب کو دیکھتے ہیں. گھر باہر سے اور نظر آتا ہے، اندر سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو چیزوں کو اندر سے دیکھنا بہت ضروری ہے، جو اس کا ریئل پکچر ہم کو دے گا. اور جو ہمارے طریقے کی پریکٹس کے حوالے سے بات کر رہا تھا، تو چند کلمات ادا کر کے میں اپنی جگہ لوں گا کہ ہمارے طریقے کی پریکٹس میں خود ہم جو کی پوزیشنز پہ ہوتے ہیں، بہت ہی ہمبل اور اپنی بہت ہی چھوٹی سی پوزیشن کو آپ نے ریئلائز کرتے ہوئے میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ طریقے کی پریکٹس کے بارے میں ہم سے کبھی کوئی کمپرومائز نہ ہو، کیونکہ ہم تو یہ کانسٹیٹیوشنلی یہ اوتھ لیتے ہیں کہ ہم شیعہ امامی اسماعیلی طریقے کی پریکٹس کو اپہولڈ کریں گے. ہم اس پریکٹس کو سر بلند رکھیں گے، اس کا ہم اوتھ لیتے ہیں، اس کا ہم حلف اٹھاتے ہیں. اس لیے ہماری اپنی پریکٹس میں سب سے پہلی بات فیتھ کی پریکٹس کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہ ہو، اور کوئی ایسا ڈیویشن نہ ہو کہ جس میں جماعت کے لیے یا انسٹیٹیوشنز کے لیے کوئی انکمفرٹیبل پوزیشن ہو. آپ جانتے ہیں ہماری جماعت کے اندر ایسے موومنٹس بھی چل رہی ہوتی ہے، ایسے گروپس بھی چل رہے ہوتے ہیں جن کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے انٹرپریٹیشن کا، جن کا فیتھ کے بارے میں اپنی باتیں ہوتی ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے جو سپلنٹر گروپس ہیں وہ اپنے پاور بیس سٹرونگ کرنے کے لیے، پاور بیس کو وائڈن کرنے کے لیے کی پوزیشنز کے لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ بھئی بس ان کو مکھی صاحب کو بنا لو اپنے گروپ کے اندر، یا فلان کاؤنسلر کو لے لو، یا انڈائریکٹلی آئیں گے تو ان کی بیگمات کے تھرو آتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ خواتین بہت سافٹ ہوتی ہے فیتھ کے معاملے میں، اور وہ پرسنل سرچ کا ان کے پاس نسبتاً وقت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ اس کا بہت اچھا پیارا سا میسیج، بہت جو معصوم سا میسیج لگتا ہے اس میں چلے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ اپنا پاور بیس بنانے کے لیے، گین کرنے کے لیے کی پوزیشنز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. اور جب اس میں کوئی انوالو ہو جاتا ہے تو انسٹیٹیوشن کے لیے بہت ڈیفیکلٹ پوزیشن ہو جاتی ہے. بعض اوقات کچھ بہت ہی اچھے ریفارمز کی بات بھی کرنی ہوتی ہے طریقے کے اندر، مگر چونکہ کی پوزیشنز کے لوگ اس پریکٹس میں انوالو ہوتے ہیں تو انسٹیٹیوشن موو نہیں کر پاتی ہے، ان کا ریزسٹنس بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ایک ہمبل سی گزارش ہے کہ ہمارے ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ پریکٹس آف فیتھ میں محتاط رہنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور ہمارے طریقے کو اچھی طرح سمجھنے اور اس کے آرٹیکولیشن کے لیے زمانے کے امام کی طرف سے جو میٹیریل جماعت کو دیا جاتا ہے، انسٹیٹیوٹ کی طرف سے کتابیں آ رہی ہیں، بہت ہی اعلیٰ معیار کی کتابیں دنیا بھر میں دی جا رہی ہیں. ہم کوشش کریں ان میں سے بہت کتابیں ہیں، شاید ہم سب نہ پڑھ سکیں، ہماری اپنی ذمہ داری ہے. کچھ کی کتابیں ہیں جو ہمارے عقیدے کے بارے میں، ہماری ہسٹری کے بارے میں، ہمارے کانسیپٹ کے بارے میں ہیں، ان کو پڑھیں. پاکستان طریقہ بورڈ پر مولا کی خصوصی مہربانی ہے کہ پاکستان کے کانٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے مولا نے بہت سی کتابوں کو اسی کوالٹی میں مگر بہت ہی کم قیمت میں ریپروڈیوس کرنے کا موقع دیا ہے، اور مولا نے اپروو کیا ہے کہ IIS کی پبلیکیشن اور پاکستانی طرف کی پبلیکیشن دونوں ساتھ میں ہاتھ میں رکھ کے مولا فرماتے ہیں کہ میں فرق نہیں کر پاتا کون سا پاکستان میں چھپا ہے اور کون سا لندن میں چھپا ہے. تو یہ
क्वालिटी मेंटेन की है और ये किताबें अवेलेबल है। एट द सेम टाइम उसको हमारी उर्दू जमात की नीट के मुताबिक उर्दू तर्जुमे की इजाज़त दी गई है, जो बहुत ही अच्छी किताबें जमातों में आ रही हैं। तो ये मटेरियल अवेलेबल है जमात में, इनका पढ़ना। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि लीडर्स मस्ट बी गुड रीडर्स ऑल्सो, कि जो लीड करना चाहते हैं उनको दानिश हासिल करने के लिए पढ़ना भी चाहिए। तो रोज़ाना कम से कम चंद पैराग्राफ किसी अच्छी किताब का पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और बाज़ औक़ात ग्रास रूट लेवल पे इतनी अच्छी चीज़ें अवेलेबल होती है कि शायद हम टावर पे बैठे हुए हमको नज़र नहीं आती, और वो मैं इशारा करूँगा जो हमारा तालीम मटेरियल है, बच्चों को नाइट स्कूल में पढ़ाने का तालीम मटेरियल जिस पे कई साल सर्फ हुआ है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल्स की टीम ने काम किया है, और इमाम ने कितना ज़्यादा विजडम उसमें दिया है कि ऐसी किताब जो विद इन कम्युनिटी और कम्युनिटी के बाहर भी उसकी तारीफ़ की जाती है और लोग उसको देख रहे हैं। और आप जानते हैं, शायद हम उसको देखें भाई इसमें गिनान कहाँ, कुरान कहाँ, लेकिन मौला 25 साल 50 साल सामने रख के चीज़ों को बनाते हैं और इतना प्रोफेशनली उसको बनाया गया है। यकीनन आपके बच्चे उसको पढ़ते होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हम थोड़ा सा टाइम निकाल कर अगर उन तालीम मटेरियल को भी देखें, उसके साथ जो रिलेटेड मटेरियल दी गई है अगर उनको भी हम देखें, तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाएंगे और समझेंगे कि हमारे बच्चे कितने खुशकिस्मत हैं कि इमाम ज़मान की तरफ से तालीम के लिए इतना अच्छा मवाद दिया जा रहा है। तो माशाअल्लाह माजी के मुकाबले में हम बहुत ज़्यादा बेहतर, स्ट्रॉन्गर, कंफर्टेबल पोजीशन में है, और ज़माने के इमाम की तरफ से हिदायत मिल रही है। जमात में इमाम नए नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं, जिससे हमारे हाथ में ऐसे टूल्स आते हैं जो न सिर्फ टूल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन है, टूल्स ऑफ आर्टिकुलेशन भी है, कि हम अपने फेथ को बेहतर तौर पर जमात में और दूसरों के आगे आर्टिकुलेट कर सकें। आप सब ने बहुत खामोशी से सुना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सवाल तो नहीं कहूँगा, मैं चाहूँगा आप लोग अपना विजडम शेयर करें, इन बातों में मज़ीद क्या आप ऐड कर सकते हैं।